من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين رحمة العالمين بالقاسم محمد الصلاة والسلام على إمام مشارق والمغارب مولانا ومولى الكونين أبي الحسنين علي بن أبي طالب صل على محمد وعلى محمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله سبحانه في محكم الكتاب المبين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صلوات پڑھتے سبھی کے محمد والے بعد حمد خدائے وحدہ لا شریک نہایت ادب و احترام سے ذکر امام العارفین امام الصادقین امام الخاشعین امام الراکعین امام المسبحین قائد الغر المحجلین قائم آل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر برائے خوشنودی خدائے وحدہ لا شریک برائے خوشنودی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو برادران کل کی مجلس کو چشم عرفان اور نوری سماعتوں کے ساتھ مجلس کے وہ گوشوں کو سماعت فرما رہے تھے جس میں معرفت نورانیہ حجت خدا کی منزلت و مناقب و مراتب پر گفتگو چل رہی تھی کہ سرکار کی جب آمد ہوئی نزول ہوا ظہور ہوا تو امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی محمد سرکار کا جو عالم تھا کہ امام علی مقام نے اپنے فرزند سے کہا تکلموا قصص الانبیاء، بیٹا آپ تمام نبیوں کے قصے پڑھ کر سنائیں. تکلموا بالتورات تکلموا بالانجیل تکلموا بصحف نوح والادریس، تمام صحیفے سرکار نے تلاوت فرمائے اور آدم سے لے کر قاتم تک تمام قصوں کو پڑھا ہے سرکار نے. یقیناً آل محمد کا کوئی عمل کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا، معرفت سے خالی نہیں ہوتا کہ امام نے اپنے فرزند کو کہا کہ بیٹا قرآن پڑھیں، انجیل پڑھیں، تورات پڑھیں، زبور پڑھیں اور تمام صحیفوں کی قرات کریں. یہ سب کچھ امام علی مقام نے کیا. امام کا سوال اس پر نہیں تھا کہ یہ بتایا جائے کہ علم اہل بیت کیا ہے، وہ ثابت کرنا مقصود نہیں ہے، کیونکہ جس کا علم اللہ کا علم ہو. اور میرے پیش نگاہ میرے بھائیوں کو اگر آواز آ رہی ہے تو ایک حدیث سناتا ہوا گفتگو کو آگے بڑھاؤں. جزاک اللہ جزاک اللہ ماشاءاللہ بہترین آواز آ رہی ہے مولا کی گفتگو کو آگے بڑھاؤں کہ امام علی مقام نے امت کو، انسانوں کو، لوگوں کو
یہ پیغام پہنچایا ہے. اس حدیث کو اردو میں سنیے گا کہ امام نے فرمایا خبردار تم ہم اہل بیت کو سکھانے کی کوشش نہ کرو. آواز پہنچ رہی ہے بھائی؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. ہم تم سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں، ہمیں سکھانے کی کوشش نہ کرنا. اور حکم دیا اس ضمن میں فَاذْكُرُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، تم اہل ذکر سے پوچھو جو کچھ تم نہیں جانتے. یہ ترجمہ ہوتا ہے عموماً، لیکن ایک معرفت کی لغت کا ترجمہ یہ ہے تم کچھ بھی نہیں جانتے اہل ذکر سے پوچھے. جب مولا سے پوچھا گیا مولا اہل ذکر کون ہے تو فرمایا نحن اہل الذکر، فرمایا ہم 14 اہل ذکر ہیں، ہم سے پوچھیں. امام سے پوچھا سبحان گیا اللہ مولا سبحان اللہ. کیا آپ پر ہمارے سوالات کا جواب دینا واجب ہے، فریضہ ہے؟ تو امام نے فرمایا ہم پر یہ واجب نہیں ہے کہ تمہارے ہر سوال کا جواب دیں، لیکن تم پر واجب ہے کہ ہم سے پوچھیں. تم پر واجب نہیں ہے کہ تمہارے سوال کا جواب دیں، لیکن تم پر واجب ہے کہ ہم سے سوال کریں، ہم سے پوچھیں. اب امام نے فرمایا یہ ہماری مرضی کہ ہم کسی کا سوال کا جواب دیں یا نہ دیں، یہ اختیار امام ہے. کائنات کو معرفت امام کی بھی ضرورت ہے. امام ہوتا کیا ہے؟ معصوم خود امامت کی تعریف فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں امام کلیمۃ اللہ ہوتا ہے، امام واسطہ رب کو کہتے ہیں، امام وسیلہ خدا کو کہتے ہیں، امام مشیت خدا کی ترجمانی کرنے والے کو کہتے ہیں، امام حجت خدا کو کہتے ہیں. ایسی حجت جس کے متعلق معصوم فرماتے ہیں ان الحجہ قبل الخلق مع الخلق بعد الخلق. امام وہ ہوتا ہے، حجت وہ ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہو، مخلوق کے ساتھ ہو، اور مخلوق نہ رہے تب بھی وہ حجت رہے، اس کو امام کہتے ہیں. واہ واہ واہ. جزاک اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ قلوب تک، اذہان عالی تک، بارگاہ سماعت تک میرا پیغام پہنچ رہا، تو ایک درود پڑھے تاکہ گفتگو کو میں آگے بڑھا سکوں. اللہم محمد وآل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب میرے برادران سے مکمل توجہات کا طلبگار ہوں. امام مطلق، امام برحق، امام عادل وہ حجت خدا ہوتا ہے جو مخلوق سے پہلے ہوتا ہے، مخلوق کے ہمراہ ہوتا ہے، اور مخلوق نہ ہو تب بھی حجت خدا باقی رہے گی. حجت خدا وجہ اللہ کو کہتے ہیں، اور قرآن نے سند دی ہے کلو شیء ہالک الا وجہ، ہر شے فنا ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. یعنی حجت ہی باقی رہے گا. حجت اللہ کے چہرے کو کہتے ہیں. کیا کہیں، سبحان اللہ. حجت خدا اللہ کے چہرے کو کہتے ہیں. آئے نہج البلاغہ سے ایک اہم ترین پیغام پہنچا رہا ہوں. میں اپنے بھائیوں کے درمیان میں جب بھی لفظ قیمت کا استعمال کرتا ہوں وہ جانتے ہیں کہ قیمت کیسے ادا کرنا ہے. تو میں آج کہہ رہا ہوں قیمت ادا کر دے. میں حدیث معصوم سنا رہا ہوں، تو میرے بھائی جواب میں قیمت کیسے ادا کرتے ہیں سماعت اللہم پڑھتے صلی اللہ علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. یہ قیمت ہوتی ہے اور میں یہی قیمت وصول کرتا ہوں. نعرے حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ. اب سنیے کہ بضمن حجت خدا امامت کے ضمن میں منزلت و مناقب و مراتب ہے. حجت خدا کیا ہوتی ہے؟ خطبہ حضرت امیر المؤمنین نہج البلاغہ سے پڑھ رہا ہوں. اللہم صل علی محمد و آل محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد. مولا فرماتے ہیں
الحمدللہ الذی متجلی بخلقہ فی خلق، تمام تعریفیں حمد اس خدا کے لیے جس نے مخلوق کے درمیان میں مخلوق کے ذریعے عیاں ہوا ہے، مخلوق کے درمیان میں مخلوق کے ذریعے دکھائی دیا ہے، مخلوق کے ذریعے سے مخلوق کے درمیان میں عیاں ہوا ہے۔ متجلی بخلقہ فی خلقہ، متجلی تجلیات کیا ہے، دکھا ہے، عیاں ہوا ہے، رونما سبحان اللہ، ہوا ہے، سبحان اللہ، عیاں ہوا ہے۔ الحمدللہ الذی متجلی، حمد اس خدا کے لیے جو تجلیوں کو مخلوق میں دکھاتا ہے مخلوق کے ذریعے سے۔ تو خدا کی ایک خاص مخلوق ہے جس کے ذریعے سے وہ پہچانا بھی جاتا ہے، دکھائی بھی دیتا ہے، عیاں بھی ہوتا ہے۔ بس نگاہ مسلمان سے دیکھنے کی کوشش نہ کرو، نگاہ سلمان سبحان سے اللہ، دیکھو تو مل جائے گا، سبحان وہ اللہ، دکھ بھی جائے واہ گا، واہ 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 کیونکہ واہ 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 واہ، جزاک کہنے اللہ، جزاک ہے۔ اللہ خیر، واہ واہ سلمان واہ۔ کی بات ہوتی ہے تو 1.25 کے مجمع میں پیغمبر کہتے ہیں من کنت مولا ہو فہذا علی کن مولا ہو، حق اور ہے۔ جب سلمان سبحان کی اللہ، بات ہوتی ہے تو کہتے ہیں یا سلمان و یا جندب لا کیا کہنے کیا ترقى کہنے۔ بالحسنات بحب علی ابن ابی طالب، یا سلمان و یا جندب سنو، کوئی حسنات نہیں ہوتے مگر علی کی محبت کے سبب، وَهُوَ سر اللہ، اور سنو اے ابوذر و سلمان سنو، علی لا یحجب عن اللہ، سنو کہ علی کو اللہ سے کوئی حجاب نہیں ہے۔ تو یہ سلمان کے معیار کا پیغام ہے، مسلمان کے معیار کا پیغام، کیا کہنے۔ کے معیار سبحان کا اللہ، پیغام اور ہے۔ سبحان اللہ اللہ سبحان سبحان اللہ، اللہ۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، حمد اس خدا کے لیے جو متجلہ ہوا ہے، تجلی فرمایا ہے مخلوق کے ذریعے سے مخلوق کے درمیان میں، مخلوق کے ذریعے سے مخلوق کے درمیان میں۔ اس لیے سمجھے حضور، ہم وجہ اللہ علی کو کیوں کہتے ہیں، وجہ اللہ 12 کو کیوں کہتے ہیں، وجہ اللہ ہم یہ 14 کو کیوں کہتے ہیں؟ سبحان وجہ اللہ اللہ، کا سبحان مطلب یہ اللہ، نہیں کہ یہ گوشت و گوشت والا چہرہ ہے اللہ کا، نعوذ سبحان باللہ، اللہ، یہ واہ توحید واہ، کے برخلاف ہے کہ جو بھی اللہ کا وصف بشری چہروں سے کرے یا مخلوق کے ایسے چہروں سے کرے جو محتاج ہو، ایسے چہرے کو وجہ اللہ نہیں کہتے۔ جو بشریت واہ کی واہ، ترجمانی کرتا ہو کیا ایسے کہنے چہرے کیا کو کہنے کہتے ہیں جسے دیکھتے ہی اللہ یاد آ جائے، کیا کہنے کیا سبحان کہنے۔ جسے اللہ، کیا سبحان کہنے، اللہ، واہ واہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ حق ہے۔ صلوات اللہ محمد و آل محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ، جزاک میں اللہ، سناتا چلوں، جب بھی ہم تسبیحات دیتے ہیں وجہ اللہ، عین اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، اس سے مراد گوش و پوش نہیں، پیکرے بشری، پیکرے انسانی نہیں، بلکہ جس کا جز جز خدا وحدہ لا شریک سے ملتا ہو اسے وجہ اللہ کہتے ہیں۔ اور یہ کوئی مجازی تشبیہ نہیں، حقیقی تشبیہ ہے یہ، کیا کہنے۔ اور یہ کسی بشر کی دی ہوئی نہیں، خیر البشر کی دی ہوئی سبحان تشبیہ ہے۔ اللہ سبحان اللہ جیو سبحان اللہ اللہ۔ جیو مرحبا۔ پیغمبر نے واہ اللہ واہ کے واہ۔ گھر میں جا کر آنے والے کو اللہ سے تشبیہ دی، آدم سے نہیں دی، موسیٰ سے نہیں دی، کیا بات ہے۔ الیاس و زکریا سے سبحان نہیں اللہ، دی، واہ واہ اللہ واہ سے واہ دی۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مکمل چہرہ دیکھ کر یہ نہیں کہا یہ واہ بشر واہ، کی صورت کا ہے، ہاتھ دیکھ کر یہ نہیں کہا کہ سبحان یہ اللہ، بشر کی ہاتھ رکھتا ہے، بلکہ اللہ سے تشبیہ دی۔ اللہ سے تشبیہ دینے کا تقاضا یہ ہے جس کا جز جز پر مکمل اختیار و قبضہ
غلبہ اللہ کا ہو تو اب اس کا وجود کچھ اس خود کے لیے نہیں رہ جاتا، سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ کلام کرتا ہے تو اللہ کے لیے، بولتا ہے تو اللہ کے لیے، دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے، سنتا ہے تو اللہ کے لیے، کرتا ہے تو اللہ کے لیے، رکوع کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دعا کرتا ہے تو اللہ کے لیے۔ اس لیے سمجھے علی کی دعا کی اہمیت کیا ہے۔ سبحان علی نے اللہ، دعا کی ہے تو توحید کے لیے دعا کی ہے۔ واہ واہ، سبحان اللہ، مانگا، یقیناً علی نے خود کے لیے بھی دعا کی اور اللہ کی خاطر دعا کی، تاکہ اللہ کر دے۔ کیا کہنے آج حجابات ہٹا دیجئے قبلہ۔ جی مہدی بھائی سنا نہیں؟ قبلہ حجابات ذرا اور ہٹائیے حجاب قبلہ۔ اٹھا دوں؟ کیا ہٹاؤں؟ حجابات ہٹا دیجئے قبلہ مزید۔ جی 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 سنیے، میرے مولا سرکار قائم آل محمد کا لقب سنا رہا ہوں میں۔ میرے مولا سرکار قائم آل محمد کو کہا جاتا ہے حجاب اللہ العظم الاعلی، اللہ کا اعظم تر اعلیٰ تر حجاب ہے قائم آل محمد۔ بے شک، کیا کہنے سب سے بڑا حجاب ہے قائم آل محمد۔ سبحان اللہ، قائم آل محمد اللہ کا حجاب ہے۔ کتاب بطلۃ العلقمہ گھر میں 2 جلدوں پر مشتمل میرے پاس موجود ہے، چاہیں تو ابھی بتا دوں، جس میں لکھا ہے وہ حجت خدا اللہ کا حجاب ہوتا ہے، اور عباس حجاب حسین کو کہتے ہیں۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ، سبحان اللہ، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ قبلہ۔ اور دوسری دلیل دیتا چلوں میں، امام کو باب اللہ کہتے ہیں۔ امام کو باب اللہ کہتے ہیں، اللہ کا دروازہ کہا جاتا ہے۔ عباس باب الحسین کو کہتے ہیں۔ کیا کہنے، کیا مجھے سرکار قائم کی فضیلت پڑھنی تھی، لیکن ذاکر اول نے سبحان اللہ، کیا پڑھا، تو میں آج باب الحوائج کے نام یہ سرکار امام زمانہ کی خوشنودی ہوتی ہے اس میں جہاں حضرت عباس کا ذکر ہو جائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو میں جیسے ہی جناب حضرت عباس کا مرثیے کا آغاز ہوا تو میں فوراً اپنے کتاب خانے میں لائبریری میں جا کر یہ کتاب لے آیا، اور آپ کو کتاب بتا کر فضیلت حضرت عباس پڑھ رہا ہوں۔ میرے بھائی مہدی بھائی نے کہا کہ آج حجاب اٹھا کر بات ہو جائے۔ ہاں، ہم وہ شیعہ ہیں حجابوں کے ماورا بھی گفتگو اور حجاب کے باہر سے بھی دیدار کرتے ہیں اور حجاب کے اندر بھی ہو کر دیدار کرتے ہیں۔ میں کیا کہنے آیات لے کر آیا ہوں، آج حضرت عباس کی فضیلت قرآن کی آیت سے سناؤں گا، اور میرے بھائی مہدی کو بھی دعا دیجیے گا کہ انہوں نے کہا حجاب اٹھا کر بات ہو جائے۔ آئے میں حجابوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بات کر رہا ہوں۔ جب بھی حجاب پڑا، باطن نے اپنے ظہور پر حجاب ڈالا، باطن نے اپنے ظاہر پر حجاب ڈالا، باطن نے اپنے جز پر حجاب ڈالا، باطن نے اپنے عقیدہ پر حجاب ڈالا، باطن نے اپنے شقیقہ پر حجاب ڈالا۔ علی صفین کے معرکے میں معاہدے کے مطابق کہ علی اب میدان کارزار میں نہ آئیں گے،
سبحان عباس اللہ. ہو واہ گئے. واہ 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 واہ. یہ بہت الگ فضیلت ہے. حضور آپ نے حجاب کے اٹھانے کی بات کہی ہے، قلب پر لکھیجیے گا. آپ کو روزے کی کیفیتیں بھلا دے گی یہ فضیلت، کہ جب بھی ذرا نوازی حجاب قبلہ، اڑ ذرا نوازی. جائے، حجاب چھپانے کے لیے ہوتا ہے، پہچنوانے کے لیے نہیں ہوتا. واہ حجاب واہ واہ. چھپانے کے لیے ہوتا، سبحان اللہ پہچنوانے سبحان کے اللہ. لیے نہیں ہوتا. علی نے بہت خوب. عباس کے چہرے پر حجاب ڈالا. اللہ جانے واہ لوگوں کو عباس اتنا علی کیوں لگ رہا تھا. سبحان اللہ کیا سبحان کہنے، کیا اللہ. ہائے ہائے. واہ کیا واہ کہنے، واہ کیا واہ واہ کہنے. واہ. کیا ارے کہ حیدری. عباس اتنا علی علی. لگتا ہے تو بے حجابی میں علی کتنا علی لگتا ہوگا. واہ واہ واہ. کہنے. سبحان سنیے اللہ گا، واہ سبحان کیا اللہ. علم ہے، شکریہ ہے. تسلسل ہے، حجاب کا تسلسل ہے. سنیے گا، نبی مکرم کو معراج میں بلایا، حجاب کس پہ ڈالا؟ وہاں علی واہ پر واہ واہ حجاب واہ. آ گیا تو کہنا پڑے گا کہ غیر اللہ سے بات نہیں ہوئی. کہنا پڑے گا کہ غیر اللہ سے ملاقات نہیں ہوئی. کہنا پڑے گا اللہ سے بات ہوئی. یعنی واہ واہ جو سبحان واہ. جس اللہ. کی حجاب میں رکھتا ہے اس پر اس کا اطلاق ہونے لگتا ہے. کیا کہنے. سبحان بے اللہ شک. سبحان اللہ. واہ 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 واہ. علی نے عباس پر حجاب ڈالا تو علی واہ لگ واہ رہا واہ تھا. واہ. اللہ نے علی پر حجاب ڈالا. تو اللہ واہ سبحان واہ. اللہ. واہ. اللہ. جیو قبلہ، اب دین جیو. کی بات اگر ہو رہی ہو تو کہتے رہیے گا. بسم اللہ. سبحان اللہ سبحان واہ اللہ. بسم واہ اللہ واہ بسم اللہ. واہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. صدقت، صدقت. امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صل علی امام فرماتے الحمدللہ الذی، آغاز میں بہت خوبصورتی تعویل ہے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ولایت، ہماری ولایت کو اس طرح سے لازم قرار دیا کہ ہم نبوتوں اور ولایتوں کے سبب بلند بالا مقام پر ہمیں بٹھایا گیا ہے. اب اس کے بعد یہ جملہ سنیے گا، سرکار باب العوائد کی فضیلت میں سنا رہا ہوں تمہیداً. فالکلیم لبیس حلت الاستفاء لما شہیدنا من الوفائی. 14 کہہ رہے ہیں، یہ قائم آل محمد کہہ رہے ہیں، 11ویں سرکار رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے موسیٰ کو لباس استفاء سے آراستہ کیا، لباس استفاء پہنایا، اس لیے کہ ہم نے ان میں ہم 14 کے لیے وفا دیکھی ہے. موسیٰ میں وفا آ جائے، واہ 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 واہ. اللہ انہیں لباس استفاء پہنائے. سبحان شرط اللہ وفا آ سبحان جائے، اللہ. اولی العزم واہ نبی واہ ہو واہ. جائے، صاحب کتاب صاحب شریعت ہو جائے، صاحب کتاب صاحب شریعت ہو جائے، بڑا پیغمبر ہو جائے. بات اتنی کہ ان میں 14 کے لیے وفا دیکھی. اب جو وفا کا سلطان ہے، وفا کا سرکار ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اب واہ سمجھے واہ 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 واہ. کہ حسین عباس کو کربلا کیوں لے آئے؟ واہ 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 تاکہ واہ. توحید اللہ کا اکبر. قیام ہو جائے. سبحان اب اللہ معصوم سے پوچھا سبحان گیا، اللہ. مولا مولا توحید کیا ہے؟ فرمایا ان التوحید فہو الوفا، توحید وفا ہے. کیا کہنے، ہائے ہائے. واہ واہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ حیدری. جزاک اللہ جزاک اللہ. یا علی.
اللہ کا ناز ہے حسین اور حسین کا ناز ہے عباس. اب سنیں سرکار قائم آل محمد کی خوشنودی کی خاطر میں آپ کو باب الوائے کی فضیلت مختصراً سنا کر کتاب سامنے میں بتا رہا ہوں. تعویل الآیات کتاب کا نام ہے، مشہور و معروف ہے عند العلماء. آپ کسی سے پوچھ سکتے ہیں. قرآن مجید کی آیت ہے، آپ سب جانتے ہیں، کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے فنا ہو جائے گی صرف اللہ کا چہرہ باقی رہے گا. اب بڑی توجہ سے میں کتاب بتا کر پڑھ رہا ہوں، حجاب رکھ کر. پھر جب حجاب اٹھ جائے گا تب ہمارے مہدی بھائی سے مخاطب ہو کر چند باتیں قلب کی ان سے کر لوں گا. اب سنیے گا. حضرت ابا جعفر علیہ السلام، امام محمد باقر سے حدیث ہے یہ. امام محمد باقر سے حدیث ہے یہ. فرمایا سرکار نے، ان قول اللہ عز و جل کل شیء ہالک الا وجہہ، قال نحن واللہ وجہ الذی. امام فرما رہے اللہ کی قسم ہم وجہ اللہ ہیں. قال وَلَن يَحْلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اور قیامت تک اسے ہلاکت نہیں ہے. من عمل بما امر اللہ به من طاعتنا، اور جو عمل کرے اللہ کے امر پر، اللہ کے حکم پر ہماری اطاعت کے ساتھ، وہ مولاتنا ہمیں مولا قبول کرتے ہوئے، فَذَلِكَ وَاللَّهُ وَجْهُ اللَّهِ الَّذِي، جو اللہ کا حکم، ہماری اطاعت گزاری اور ہماری مولیت کے سائے میں اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے تو وہ بھی وجہ اللہ ہے. یہ محمد باقر فرماتے ہیں وہ بھی وجہ اللہ ہے. حسین پوچھ رہے عباس تلوار کہاں لے جا رہے ہو؟ کہ مولا ان سے قصاص لینا، کا عباس تلوار نہ لے جانا. عباس نے اپنی شجاعت کو اطاعت امام کی بارگاہ میں سجدہ ریز کر دیا سبحان اللہ، اور اللہ کے حکم کو مان لیا. کتاب کہہ رہی ہے جو اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہو جائے وہ بھی وجہ اللہ ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آپ کو سند دیے، استدلال قائم کیا ہے حضور. صلوات اللہ محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فردا. یا اونی فی امور، امام حسین کا کہنا، اے میرے مددگار، میرے امر میں میرے مددگار. حجت خدا ایسے ویسوں سے مدد نہیں لیتا اللہ کے امر کے لیے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. کون ہو جس کے لیے حسین خود کہہ رہے ہیں یا شقیق یا نور عینی، اے میرے وجود کے دوسرے حصے. لوگ ترجمہ غلط کرتے ہیں، میں آپ کو صحیح ترجمہ سنا رہا ہوں. ایک وجود کے دو حصے کو شقیق کہتے ہیں. اے میرے وجود کے حصے، اے میری آنکھوں کے نور، وہ ہے باب الحوائج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فردا. کل مجھے یاد دلائیے گا، مجلس سے قبل بھی میں آپ کو ایک اور ریفرنس دوں گا کل، کہ آج بھی عباس کی اولاد قائم آل محمد کی حفاظت پر تعینات ہے. اولاد ابو الفضل آج بھی حضرت حجت خدا کی حفاظت پر تعینات ہے. اللہ کا محافظ ہے، شرط لا الہ الا اللہ کا محافظ ہے، روح لا الہ الا اللہ کا محافظ ہے. جس کے لیے حسین نے کہا
ارکب بنفسی. کیا کہنے کیا کہنے. یہ میرے بھیا سبحان اللہ. جزاک اللہ جزاک اللہ. کچھ پر میرا نفس قربان ہے. یہ ہے حضرت عباس کی ذات محترم جس کے لیے حجت کہہ رہی ہے. آپ جب زیارت کے لیے جائیں گے کربلا پر، باب الحوائج کے روزے پر لکھا ہوگا، کہیں پر مل جائے گا، وہاں سند لے کر آؤ بھائی، پوچھو. ویسے ایک بات آپ بتا دوں، میں بھائی ہے آپ لوگ میرے سارے، محمد کی حقانیت و فضیلت کو تحقیق کے سائے میں نہ رکھو. تحقیق جہاں تھک کر بیٹھ جائے وہاں سے نالین آل محمد کی معرفت کا کیا آغاز ہوتا ہے. کہنے کیا کہنے. واہ واہ سبحان واہ اللہ واہ. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ. اللہ. واہ واہ واہ. یا علی یا علی یا ہاں، علی یا علی. تحقیقات اس لیے ہے تاکہ صداقت آ جائے. صداقت جب آ جائے تو لوگوں کو تبلیغ کرنے کے لیے آسانی ہو جاتی ہے. جب اور وہ بھی اقوال معصوم سے. اور اقوال معصوم کے لیے آپ حضرات کے لیے ایک ترجمہ کیا ہوں حدیث کا، میں وہ آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک میں آپ کا تو یہ محنت میرے اس سے آ جائے. کتاب کا نام ہے نوادر الاخبار، لکھی ہوئی ہے فیما یتعلق باصول الدین. مرتضی فیض کاشانی کی لکھی ہوئی کتاب ہے یہ، جس میں انہوں نے ایک روایت درج کی ہے رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اللہم صلی علی محمد آئے گا وعلی سنیے. محمد میں نے حدیث تو محمد پڑھنی ہے اور ترجمہ آپ کو سنانا ہے. کل شب میں نے ترجمہ کر لیا. اتفاق کی بات ہے کہ وہ کاغذ میرے ساتھ نہیں ہے، لیکن چونکہ میرے مولا نے مجھے کچھ دیا ہے اسی کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں. عربی عبارتیں ہیں سامنے، وہ کاغذ مجھ سے مس ہو گیا، لیکن آپ کو سناؤں گا، مزہ آ جائے گا، لطف آئے گا. آپ کو سلام، آپ کے یقین کو سلام، آپ کی معرفت کو سلام، آپ کے عقیدے کو میرا سلام. اب سنیے، پیغمبر اسلام فرماتے ہیں ان اعظم الناس یقینا قوم یکونون فی آخر الزمان لم یلحقوا بالنبی وحجاب عنهم الحجہ فآمنوا بالسواد فی بیاض. پیغمبر فرماتے ہیں وہ لوگوں کے درمیان میں سب سے عظیم اور بالا تر یقین پر وہ لوگ فائز ہیں، وہ گروہ فائز ہیں، بالا تر مقام پر یقین کی منزلت پر فائز ہیں کہ جو قائم آل محمد کے اس زمانے کو پائیں گے. وہ آخر الزمانہ ہوگا. لم یلحقوا بالنبی، محمد مصطفیٰ سے وہ ملاقات نہیں کر پائیں گے، رسول اللہ سے نہ مل سکیں گے، نہ رسول اللہ سے کچھ پوچھ سکیں گے. اور وہ عجب عنہم الحجہ، اور اللہ کی حجت پردہ غیبت میں حجاب میں رہے گی. اب وہ ہدایت کیسے پائیں گے؟ تو رسول فرماتے ہیں ان کے یقین کا عالم یہ ہوگا فَآمِنُوا بِالسَّوَادِ فِي بَيَاضٍ، فرمایا ہم 14 کے اقوال سفید کاغذ کی تحریر پر اس کا ایمان ہوگا. علی کیا کہنے کیا کہنے. سبحان اللہ. بہت اچھے جزاک اللہ جزاک اللہ. ان کے یقین کا بہت عالم کیا اچھے. ہوگا؟ ہمارے قول کو سفید کاغذ کی تحریر پر ایسا ایمان رکھتے ہوں گے. فَآمِنُوا بِالسَّوَادِ فِي بَيَاضٍ، اور وہ لوگ کس قدر وہ کاغذ لکھی ہوئی ہمارے قول کی تحریر پر اس قدر ایمان رکھتے ہوں گے. وہ کیا ہے؟ ان اعظم الناس، یقیناً تمام لوگوں سے زیادہ، انسانوں میں سب سے زیادہ یقین کی منزل پر فائز ہوں گے. قول معصوم پر اکتفا کریں گے، یعنی منزلت کسی کو ملتی ہے تو قول معصوم کو فالو کرنے پر. ان کی ایرے کی سننے پر کوئی جزا نہیں، بلکہ صفائی بہت اچھے ڈنڈے ملیں گے. بہت اچھے بہت اچھے. واہ 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 واہ. اب آئے میں دوسرا ترجمہ آپ کو، خیر سرکار کی بارگاہ میں وہ خراج عقیدت پیش کرنے کی خاطر جس عنوان پر ہماری گفتگو چل رہی ہے
اسی پر بات کرتے ہیں. کل میں نے آپ کے درمیان میں سرکار کے القاب پڑھے تھے. حجاب اللہ العظم العالی، اللہ کا اعظم و اعلی حجاب ہے قائم آل محمد. الاطہار ہے قائم آل محمد. منتہی الادوار ہے قائم آل محمد. سبب المتصل من الارض والسماوات. اب ترجمے کر رہا ہوں. سبب ہے وہ ذات جو زمین اور آسمان کو اتصال میں رکھی ہوئی ہے. اس ذات کا نام ہے قائم آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد اولیائی وجہ اللہ الذی یتوجہ الی الاولیائی. وہ ذات میرے مولا ہے جس کے چہرے کی طرف خود اولیاء توجہ دیتے ہیں. جس کے چہرے کی طرف خود اولیاء متوجہ ہوتے ہیں. پھر کل ایک اور آپ کو سرکار کا جو سب سے زیادہ ہمارے مہدی صاحب اپنے دوست بھائیوں کے ساتھ خوش ہو رہے تھے کہ امام کا لقب یہ ہے اور لکھا یہ ہے خاتم الالقاب الذاتیہ. جس ذات پر تمام القاب ختم ہو جائے اس ذات کا نام قائم آل محمد. کیا کہنے هذا نبأ العظیم وهذا صراط المستقیم. تو میں آپ کو نبأ العظیم پر قرآن مجید کی یاد رہی ہے. اما یتساءلون عن النبأ العظیم. سوال کیا جائے گا عظیم نبا کے بارے میں. نبا کیا ہے؟ پیغام کو کہتے ہیں، خبر کو کہتے ہیں نبا. اسی کی بنیاد پر نبا کی بنیاد پر نبی ہوتا ہے. نبا کی بنیاد پر نبی ہوتا ہے. اگر نبا نہ ہو تو نبی نہیں ہوتا. میرا مولا کہہ رہا عظیم، میں علی نبا عظیم ہوں. عظیم قبر میں ہوں. غیر قبر کے کوئی پیغمبر نہیں ہوتا. بغیر نبا کے نبی نہیں بنتا. امام فرماتے اما یتساءلون عن النباء العظیم. جو سوال کیا جائے گا عظیم نبا کے بارے میں، عظیم نبا میں ہوں. سرکار حجت کے لیے مولانا رجب البرسی نے یہی لکھا نبا العظیم ہے سرکار کی ذات محترم. صراط مستقیم ہے سرکار کی ذات محترم. پھر ایک لقب مل رہا ہے کہ ھذا غوث المؤمنین. مومنین کے لیے یہ غوث ہے، یعنی فریاد رس ہے مومنین کا. یعنی مومن جب بھی مدد کے لیے کہیں رجوع ہوتے ہیں، آواز دیتے ہیں تو امام ہی کو پکارتے ہیں. امام کو پکارنا غیر اللہ کو پکارنا نہیں. کیا کہنے قبلہ. واہ واہ. کیا کہنے. میں آپ کو ایک اور ایک امامت کے ضمن میں ایک آیت اور سناتا چلوں. بسم اللہ قبلہ. ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا. دیکھو مساجدیں اللہ کی ہے، اللہ کے علاوہ غیر اللہ کو، اللہ کے غیر کو نہ پکارو، نہ آواز دو. مولا صادق سے امام رضا سے پوچھا گیا مولا اللہ کی مسجدوں میں تو اللہ ہی کو تو آواز دیا جاتا ہے، غیر اللہ کو کون پکارتا ہے؟ مولا اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ سورج کی آیت میں نے پڑھی ہے غالباً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. دیکھو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے غیر کو آواز نہ دو. امام فرماتے ہیں اللہ کے غیر کو آواز دینے کا مطلب یہ ہے ہم کو ہٹا کر، امام کو ہٹا کر اللہ کو آواز دینا، اللہ کے غیر کو آواز دینا ہے.
اللہ سبحان بس اللہ زیرو علی 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 واہ سبحان واہ اللہ واہ واہ سبحان اللہ اچھا پھر ایک بات تشنگی کے ساتھ رہ جائے گی کہیں آپ کے درمیان میں، کتابیں بھی رکھا ہوں میرے بھائیوں کے اطمینان کے لیے. کل آپ کو کمال الدین کتاب بھی بتائی تھی، وہ بھی یہیں رکھی ہے. اسی سے میں حدیث پڑھ رہا ہوں. بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی امام کو مانتے ہیں ہم، 4 کو مان لیا، 5 کو مان لیا، 6 کو مان لیا، 7 کو مان لیا، رک گئے 6 کو مان کر. میں حدیث دے رہا ہوں اسلام کے ساتھ، اور حدیث یہ ہے من اقرا، یہ حدیث غور سے سنو، لکھ لو آپ لوگ. من اقرا بجمیع الائمہ وجہد المہدی کمن کانا اقرا بجمیع الانبیاء وجہد محمد رسول اللہ. ترجمے کی ضرورت ہے. میرے قائم کو اس کی فضیلت کو اس کے ماننے کے متعلق رسول اکرم یوں فرما رہے ہیں کہ اگر کسی نے سارے اماموں کو مان لیا، ائمہ خدا کا اقرار کر لیا، تمام ائمہ کا اقرار کر لیا، اور انکار قائم آل محمد کا کر دیا، تو پیغمبر فرماتے ہیں وہ ویسا ہی ہے، اس نے تمام نبیوں کو تو مانا ہے اور محمد کا انکار کر دیا ہے. سبحان اللہ سبحان اس نے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبیوں کو سبحان اور اللہ. محمد مصطفیٰ کا انکار. جو اور مولا علی سلام مرتضیٰ سے لے کر 6 امام تک بھی کوئی مان لے اور قائم کا 12ویں کا انکار کر دے تو یہ سمجھ میں آئے گا کہ دوسرے نبیوں کو تو مانا ہے، محمد کا انکار کر دیا ہے. مولا سلامت رکھے. سے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ضرور پڑے کہ محمد والے محمد کی برکات. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم عن اعدائهم. آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل. بسم اللہ. قبلہ. ماشاءاللہ. اب میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. حدیث یہ ہے کہ امام کی غیبت پر گفتگو ہو رہی ہے. حدیث معصوم ہے، وَيَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسِ، وَيَغِيبُ عَنْ أَبْصَارِ النَّاسِ لَا يَغِيبُ عَنْ قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ. امام فرماتے ہیں قائم آل محمد تمام تر لوگوں کی نگاہوں سے غائب ہے، نظروں سے، آنکھوں سے غائب ہے، بے مومن سے غائب نہیں ہے. اللہ بے سبحان مومن اللہ سے سبحان غائب نہیں. اللہ. آواز آئی بھائی؟ پہنچی حدیث آپ تک؟ جی بسم اللہ بسم اللہ. جی کہا میں نے حدیث معصوم تمام تر لوگوں کی نگاہ، لیکن مومنین کے قلوب سے غائب نہیں ہے سرکار. کیا کہنے، سبحان اللہ. اس کی ولایت کے نور سے تو جن کے قلوب منور ہو گئے ہیں، ان کی اذان میں اس کی ولایت کا ذکر، ان کی نماز میں اس کی ولایت کا ذکر، ان کی بصارت میں ولایت کا ذکر، ان کی سماعت میں ولایت کا ذکر، ان کی آخرت میں ولایت کا ذکر، ان کی قبر میں ولایت کا ذکر. اللہ سے ملاقات کے وقت انہی کی ولایت کا ذکر ہوگا. کیا کہنے. نعرہ حیدری. یا مولا سلامت رکھے بھائی. میرے بھائی اور ایک بات بتا دوں، لوگ ملاقات رب کے قائل ہے یا نہیں مجھے پتا نہیں ہے، میں تو اللہ سے ملاقات کا قائل ہوں، اور آپ حضرات بھی قائل ہو جائیے. قرآن کی آیت دے رہا ہوں سورہ کہف پڑھ کر. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا.
جو یہ چاہتا ہے رب سے ملاقات کرے، اسے چاہیے عمل صالح بجا لائے اور خدا وحدہ لا شریک کی ذات میں کسی غیر کو شریک نہ کرے۔ یہ دو شرطیں لگائی ہے، دو شرطیں پوری کر لو، رب سے ملاقات یقینی ہے۔ ملاقات کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دور سے دیکھ لیا اسے ملاقات نہیں کہتے۔ جی خدا سبحان اللہ جام سبحان کوثر اللہ بھی سبحان لیا اللہ۔ جائے، ہم نشینی بھی ہو، صحبت بھی اختیار ہو، پہلو میں بھی بٹھایا مولا جائے، سلامت رکھے، اپنے مولا حجرے سلامت میں بھی رکھے۔ رکھا جائے۔ آئے سرکار حجت کی حدیث سنا رہا ہوں، امام فرماتے من اغدما سبحان اللہ۔ بیدی وحب باللسان بالقلب فهو مانا غرفت التي مانا فی الجنہ۔ فرمایا وہ اس مقام پر ہمارے ساتھ میرے حجرے میں رہے گا جس نے ہم سے قلب سے محبت کی اور ہاتھوں سے ہماری خدمت انجام دی ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اب میں آپ کو جو دو حدیث کا ترجمہ کیا تھا رات شب، وہ حدیث میں آؤں گا، اور یہ اس لیے ضروری ہے کہ آپ حضرات اپنی منزلت کا خود جائزہ لے لیں کہ آپ کون سے مقام اور منزلت پر ہے۔ میں ترجمہ کل شب کیا ہوں، آپ حضرات پھر ترجمے کی فوٹو کاپی بھی لے سکتے ہیں، بھائی کے پاس شاید وہیں بھول گیا کل یا یہاں ہوگی۔ میں آپ دونوں کو کہہ رہا ہوں، میرے ساتھ ہے، اس کی فوٹو بہت ضروری ہے۔ یہ انس سجاد علیہ السلام، صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث ہے۔ کتاب کا نام جو میں نے آپ کو پڑھ دیا نوادر الاخبار وما فی ما یتعلق بالاصول الدین، اصول دین کے تعلق سے نوادر الاخبار ہیں، روایتیں ہیں۔ اب امام نے فرمایا تمدد الغیب بولی اللہ ثانی عشر من اوصیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد، بعدہ ان اہل زمان بامامتہ منتظرون لظہورہ افضل اہل کل الزمان لأن اللہ تعالی ذکرہ عطاؤہم من العقول والافہام والمعرفت ما صارت به الغیبت عندہم بمنزلت المشاہدہ وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالسيف أولئك المخلصون حقا والشيتنا صدقا والدعاة إلى دين الله سرا وجهرا۔ آئے میں ترجمہ اڑ گیا کیا ہو؟ ہلو آواز آ رہی ہے؟ ہلو بھائی، آواز آ رہی ہے؟ ویڈیو چلا گیا۔ ہاں آواز آ رہی ہے تو اسے کنٹینیو کیجئے گا بھائی، بہت اہم ترین حدیث ہے، بڑی محنت سے غریب کو ترجمہ کیا ہے، سنیے۔ مولا سجاد فرماتے ہیں جس قدر یقین ہے ان لوگوں کو اعتماد ہے اللہ کے ولی پر جو 12واں اللہ کا ولی ہے، رسول اللہ کے اوصیاء میں سے وسیع ہے، اور رسول اللہ کے بعد ائمہ میں سے امام ہے، وہ لوگ کس قدر اعتماد و یقین رکھتے ہیں، وہ لوگ ان اہل الزمان غیبت القائلون بامامت المنتظرون ظہورہ، فرمایا کہ وہ زمانے غیبت میں جس کے امامت کے قائل ہیں، زمانے غیبت میں جس کی امامت کے قائل ہیں اور جس کی آمد کے منتظر ہیں، اور اس کی آمد کے منتظر ہیں۔ امام فرماتے
افضل اہل کل الزمان، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے افضل ترین لوگ ہیں جو قائم آل محمد کا انتظار کرتے ہیں، ان کی امامت کے قائل ہیں، وہ ہر زمانے کے لوگوں سے کیا کہنے قبلہ، واہ واہ واہ، بر محمد وآل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد وآل محمد. قبلہ. فرمایا افضل اہل کل زمان، ہر زمانے والوں سے افضل ترین ہے وہ، لأن اللہ جعل ذکراتہ من العقول والافہام والمعرفت، کہ اللہ نے انہیں اتنا عطا کیا، عقول عطا کیے، فہم و ادراک عطا کیا، اور اتنی معرفت دے دی کہ اب سرکار کی غیبت ان کے لیے بمنزل مشاہدہ ہو گئی ہے، سرکار کی غیبت بمنزل مشاہدہ ہو گئی ہے. وجعلهم في ذلك الزمان بمنزلة المجاہدین بین یدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجاہدین میں رہ کر وہ منزلت پائی ہے کہ وہ رسول اللہ کے ہمراہ، رسول اللہ کے ہمراہ ان کی معیت میں جہاد کرنے والا ہو گیا ہے. اس سیف تلوار سے. اب امام نے فرمایا اولئک المخلصون، اور وہ مخلصون حقا، وہ حقیقت میں وہ شیعہ مخلص ہیں، خالص ہیں. شیعتنا حقا، وہ ہمارے حقیقی شیعہ ہیں. وہ شیعتنا صدقا، وہ ہمارے سچے صحیح شیعہ ہیں. کرتے کیا ہے مولا؟ وَدَعَادَ إِلَىٰ دِينَ اللَّهِ سِرًّا وَجَهْرًا، وہ اللہ کے دین کی طرف چھپ کر بھی بلاتے ہیں اور کھلم کھلا بھی لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. چھپ کر بھی دعوت دیتے ہیں، کھلم کھلا بھی دعوت دیتے ہیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ. اب ایک اور حدیث کا ترجمہ ہے جو آپ کو سنا کر میں پھر آپ کو زیادہ وقت نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ جو پیغام آج مجھے پہنچانا ہے، ایک سوال کا جواب ہے، اسے پہنچاتا چلوں. اختتامی پیغامات ہیں اس مجلس کے آج کے. انس صادق علیہ الصلوۃ والسلام، چڑھے امام سے حدیث ہے. یاتي على الناس الزمان يغيب عنهم امامهم، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ امام ان کا پردے غیبت میں چلا جائے گا. فيتوب الثابتين على امرنا في ذلك الزمان، خوشخبری ہے ان شیعوں کے لیے جو ثابت قدم ہے ہمارے حکم پر اس زمانے میں، اس زمانے میں ہمارے حکم پر، ہمارے امر پر ثابت قدم ہے. ان ادنا ما یکون لہم من الثواب، ان کا ادنا ثواب یہ ہوگا، ینادیہم الباری عز وجل، اللہ خود انہیں مخاطب کر کے ندا دے گا. عبادی و امائی، اے میرے عبد، اے میری کنیز، آمنتم بسری، تم لوگوں نے میرے راز پر ایمان رکھا ہے. تم لوگوں نے میرے راز پر ایمان رکھا ہے. اللہ خود کہے گا، اللہ خود کہے گا، توجہ کہے گا، جو قائم آل محمد کے حکم پر زندگی بسر کریں گے غیبت کے زمانے میں، امام فرماتے اس کے لیے خوشخبری ہے جو ثابت قدم ہیں امر امام قائم پر. اور فرمایا
युनादिहुम बारी अज़्ज़ व जल्ला, खुद अल्लाह बारी ताला खुद निदा करेगा, इबादी व इमाई, ऐ मेरे अब्द, ऐ मेरी कनीज, आमनतुम बिस्सिर्री, तुमने मेरे राज पर ईमान रखा है। बस यहां रुक जाइए, बस एक बात सुना दूं, आगे की हदीस का कंटिन्यूएशन कल होगा, का तसलसल में रहेगा। आमनतुम अला सिर्री, तुमने मेरे राज पर ईमान रखा है। इबादी व इमाई, ऐ मेरी कनीज, ऐ मेरे अब्द। चौथे इमाम का जमाना था, जाबिर इमाम से मुलाकात के लिए आए, कहा मौला मेरे दोस्त भाई मेरे रफका हैं जिनका ईमान मारिफत बहुत बुलंद है, मैं उन्हें कामिल ईमान पाता हूं। इमाम ने उनसे पूछा क्या तुझे यकीन है? कहा मौला हाँ मुझे यकीन है। ठीक है, मेरे घर उन्हें दावत पे बुला लिया। जब इमाम ने कहा दावत पे ले आए तो जाबिर अपने दोस्तों और रफका भाइयों को लेकर चले। दर इस्मत पर पहुंचे, इमाम से गुफ्तगू का आगाज हुआ। इमाम ने फिर पूछा जाबिर क्या तुझे यकीन है इनके ईमान पर, मारिफत पर? कहा हाँ मौला मुझे यकीन है मारिफत और ईमान पर। कहा जाबिर मैं इनसे सवाल कर लूं? कहा फर्जंदे रसूल क्यों ना करे, जरूर आप सवाल कीजिएगा। पांचवें सरकार बैठे हुए थे, इमाम मोहम्मद बाकिर अलैहिस्सलातु वस्सलाम। اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. कहा जाबिर सवाल ये है, ये कौन है, इनसे पूछ ले। सबों ने जवाब दिया या अली अब्दुल हुसैन, ये आपके बेटे फर्जंद रसूल मोहम्मद हैं। इमाम ने पूछा कि मैं कौन हूं? कहा आप अली अब्दुल हुसैन अली हैं। मेरा बेटा कौन है? कहा आप मोहम्मद। तो इमाम ने सवाल किया क्या मैं अली मोहम्मद हो सकता हूं? अली और मौला. अली मोहम्मद दिखाई दे सकते हैं? सब शशदर हो गए, मैं वे हैरत हो गए। इमाम जाबिर से सवाल करके कहने लगे जाबिर मैं इसीलिए पूछ रहा था क्या तुझे यकीन है इन पर? क्या कहने, क्या वाह बात है? वाह वाह अब वाह, इमाम क्या ने अपने लबों को जुम्बिश दी। देखते देखते क्या हुआ, मोहम्मद अली दिखने लगे, मोहम्मद क्या दिखाई दे कहने, रहे थे। क्या कहने, اللهم صل على वाह محمد ने وعلى कहा محمد. ला ताज्जबू मिन कुदरतिल्लाह, ला ताज्जबू मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के अमर पर ताज्जुब न करो, अल्लाह बेशक की बेशक कुदरत पर बेशक. ताज्जुब न करो। अब इमाम ने फरमाया अना मोहम्मद मोहम्मद अना, अना अलीयुन अलीयुन अना, और फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, कुल्लुना اللهم मोहम्मद। صل على اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل فرجه. हम सब के सब मोहम्मद है, हमारे दरमियान में मोहम्मद, हमारे हक औसत है भी हक है हक मोहम्मद, है हमारे मौला. आगाज में मोहम्मद, हम सब के सब मोहम्मद है। ये मोहम्मद ही मोहम्मद है। अब जैसे ही इनके दिलों में यकीन का नूर ज़ूफिशा हुआ, इमाम के रूबरू जाबिर के तमाम दोस्त दर्द हो गए। अभी मैंने आपको किताब का एक फिक्रा पढ़कर सुनाया था। अल्लाह कायम आले मोहम्मद के दौर में मारिफत और यकीन रखने वाले, ईमान रखने वाले, साबित कदम रहने वाले इमाम के हुक्म पर उन लोगों के लिए अल्लाह निदा देगा। क्या निदा देगा? इबादी इमाई, है मेरे अब्द, है मेरी कनीज, आमन तुम अला सिर्री, तुम लोग मेरे राज पर ईमान रखते हो। अब जाबिर के दोस्त है, सैयद सज्जाद के रूबरू सजदा करते हैं और सजदे में कहते हैं आमन तो अला सिर्र का, आमन तो अला विलायत का। कहने, ऐ मौला सुभान सज्जाद, हम तेरे राज ईमान रखते हैं और तेरी विलायत पर ईमान रखते हैं।
آواز پھر سے بولیے سبلا آمنت علی معذرت کے ساتھ. اللہ وہاں ندا دے رہا ہے قائم آل محمد کے غیبت میں رہنے والے ان شیعوں سے مخاطب ہو کر، اے میرے بندے، اے میری کنیس، تو میرے راز پر ایمان رکھتی ہے، تم لوگ میرے راز پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جو اللہ کا راز ہے وہ امام کا راز ہے. جو ایمان اللہ کے راز پر ہونا چاہیے وہی ایمان امام کے راز پر، کیونکہ امام کا راز، امام خود راز خدا کو کہتے ہیں، راز الہی کو امام اللہ. ہاں واہ واہ. بے شک اور پھر امام نے جیسے ہی ان ایمان کے اقرار پر یہ فقرات سنے تو امام نے فرمایا ارفعوا رؤوسکم الان انتم کاملون بالایمان، اپنے سروں کو اٹھاؤ، تم ایمان میں مکمل ہو چکے ہو. کیا کہنے. حضور آج ایک اطاعت گزاری فرما برداری کی علامت آپ نے سنی کہ قائم آل محمد کے غیبت کے دور میں جو شیعہ جن کے حکم پر عمل پیرا ہوتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ اللہ خود مخاطب ہو کر کہتا ہے. سوچو تو صحیح اصحاب حسین کا کیا عالم تھا ہوگا جن ایمان کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. کل انشاءاللہ اس پر گفتگو ہوگی. اور 2 سوال تھے جو چھوٹ گئے ہیں، کل انشاءاللہ تعالی آپ لوگ مجھے یاد نہیں دلا رہے ہیں، کل آپ یاد دلائیے گا کہ مجھے، اور آپ عنوان دیتے کوئی بات ہو تو پوچھیں. تو جو میرے پاس کتابیں ہیں جس سے میں جواب دے سکتا ہوں، آل محمد نے جو بیان فرمایا وہی بتا سکتا ہوں، اس کے علاوہ کچھ نہیں بتا سکتا جو مجھے نہیں معلوم ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں فخر ہے اپنے لیے یہ کہہ دینا کسی سوال کے جواب میں مجھے نہیں معلوم ہے، یہ فخریہ جملہ ہے میرا، مجھے نہیں معلوم ہے، کیونکہ سب کچھ جسے معلوم ہے اسے امام کہتے ہیں. سب کچھ جسے معلوم ہے اسے امام کہتے ہیں. علم میں دھسا ہوا ہوتا ہے امام، اللہ کا علم ہوتا ہے امام. ابھی چھٹے امام فرماتے ہیں اپنے چچا کے لیے، رحم اللہ علی امی عباس، میرے چچا عباس پر اللہ رحمت نازل فرمائے. ودقن علم و علم دقن، میرا چچا وہ ہے جو علم میں رسخ ہے، علم اس میں رسخ ہو چکا ہے. پھر ایک جملہ حضور آج سناتا چلوں. ایک عربی شاعر ہے جس نے عالم خواب میں اس نے ایک جملہ لکھا اور کانپ گیا، شاید میں غلط تو نہیں لکھا. عالم خواب میں امام حسین کے دیدار کرتا ہے اور یہی شعر پیش کرتا ہے. امام سے پوچھتا ہے کیا مولا میں نے غلط تو نہیں لکھا؟ یوم ابو الفضل استجار بالہدا، مولا میں نے کہا جب تک عباس موجود تھے، ہدایت حضرت عباس کی پناہ میں کھڑی تھی. تو امام نے صداقت کی اور کہا کہ یہ بالکل سچ ہے، شب عاشور میرے بھیا کے امان میں میری جان تھی. یعنی جب تک عباس تھے سیدانیوں کے پردے سلامت، جب تک عباس تھے علی اکبر کا سینہ سلامت تھا، جب تک عباس تھے جناب علی اصغر کا شو کا گلا تھا، جب تک عباس تھے اون و محمد قتل نہیں ہوئے تھے، جب تک عباس تھے نقشہ پامال نہیں ہوا تھا، جب تک عباس تھے خیمے سادات جلائے نہیں گئے، جب تک عباس تھے حسین کے سوکھے گلے پر خنجر نہیں چلایا گیا، جب تک عباس تھے سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھینی نہیں گئی، جب تک عباس تھے سکینہ کے چہرے پر تماچے نہیں مارے گئے، جب تک عباس تھے. ہائے 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 ہائے. شروع ہو رہی ہے، بس 2 جملے ادا کر دو حضرات. ایک جملہ یاد رکھیے گا، حسین مدینے سے روانہ ہو رہے تھے، محمد حنفیہ ساتھ آئے، امام حسین کے روبرو کھڑے ہو گئے، کہا فرزند رسول نہ جائیے، زمانہ پورا شوب ہے، مولا اپنے ساتھ شوہر بچوں کو لے جا رہے ہو، پردہ دار مستورات پیمبر کو لے جا رہے ہو، مولا نہ جائیے گا. تو امام حسین کا ایک جملہ تھا، اے بھائی محمد کیا
کیا تمہیں اس بات کا علم نہیں کہ میں اپنے ساتھ عباس کو لے جا رہا ہوں؟ بس یہ جملہ ہے، اور ایک جملہ آپ کو سنا دوں. حسین وقت آخر اپنے لال سید سجاد سے ملاقات کے لیے آئے، شانوں کو پکڑ کے جنبش دی، سرکار کو غصہ فاقہ ہوا. جیسے ہی نگاہ سجاد نے اپنے غریب بابا کو عالم غربت میں دیکھا، سر سے لے کر پاؤں تک زخمی ہے، لباس پر علی اکبر کا لہو، چہرے پر علی اصغر کا لہو، حائل شہداء کے لاشوں کو اٹھا اٹھا کر حسین تھک گیا تھا. سر سے لے کر پاؤں تک سجاد نے دیکھ کر ایک ہی سوال کیا، یا ابتا این امی عباس، اے بابا میرا چچا عباس کہاں ہے؟ محمد قلت ناصرہ